السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک قصاب تمام گوشت فروخت کر کے دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں زندہ مرغی پکڑے ہوئے آیا اور قصاب سے کہا، بھائی مرغی ذبح کر کے گوشت بنا دو، جب تک میں بازار سے باقی اشیاء خرید لوں، واپسی پر تمہیں اجرت دیتا ہوں۔ قصاب نے گوشت بنایا اور مرغی والے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کے آنے سے قبل قاضی الوقت تشریف لائے اور قصاب سے کہا، بھائی مہمان آئے ہیں، گوشت دے دو۔ قصاب نے جواب دیا، جناب گوشت تو ختم ہو چکا، مگر قاضی کی نگاہ اس مرغی کے گوشت پر پڑی اور کہا، یہ کیوں نہیں مجھے فروخت کرتے؟ قصاب نے جواب دیا، جناب یہ امانت ہے، ابھی وہ شخص آتا ہی ہوگا۔ قاضی نے جواب دیا، اگر تم مجھے یہ گوشت دے دو تو میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ قصاب بولا، جناب مگر مرغی کے مالک کو میں کیا کہوں گا؟ قاضی نے جواب دیا، اسے کہنا کہ مرغی زندہ ہوئی اور اڑ گئی، اور اگر وہ نہ مانے تو مقدمہ میری عدالت میں لے آنا، فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ غرض یہ کہ قصاب نے قاضی کو خوش کر کے خیانت کر ہی لی۔ مرغی والا واپس پلٹا اور گوشت کا مطالبہ کیا۔ قصاب نے جواب دیا، وہ تو معجزہ ہو گیا، مرغی ذبح ہونے کے بعد پھر زندہ ہوئی اور اڑ گئی۔ اس پر کافی تکرار ہوئی، پھر خوب ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جو کہ ایک ہمسایہ یہودی لڑائی ختم کرانے کے لیے درمیان میں ٹپکا، مگر قصاب کے شدید مکے کی وجہ سے یہودی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب ملزم قصاب اور مقدمے دو ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ قاضی سے چل کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب مرغی والے کا دعویٰ یہ تھا کہ خیانت کے بدلے قصاب کو کوڑے مارے جائیں، اور یہودی کا مقدمہ یہ تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہی لوں گا۔ قصاب کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ قصاب یہ سوچ کر دل برداشتہ ہو گیا کہ قاضی نے صرف مرغی خیانت سے بری کرنے کی ذمہ داری لی ہے، میری آنکھ ضائع ہونے سے اب مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ مایوس ہو کر اس نے مرغی والے اور یہودی سے فرار ہو کر مسجد میں داخل ہوا اور مینار پر چڑھ گیا کہ چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے۔ قصاب نے چھلانگ لگائی تو نیچے ایک 100 سالہ ضعیف بابا تھا، اس پر آ گرا، نتیجتاً بابا فوت ہو گیا۔ قصاب صحیح سلامت رہا۔ اب بابے کے 2 بیٹوں نے قصاب پر اپنے والد کا قتل ڈال دیا، اور تینوں مدعی پارٹیاں قصاب کو حراست میں لے کر قاضی کے پیش ہو گئی۔ قاضی نے جب داستان سنی تو ایک لمبی سانس بھری کہ ایک مرغی ہضم کرنے کی خاطر اب قصاب کو بری کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ سوچ بچار کے بعد کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ اور پہلے قتل کے مدعی پیش ہوں۔ بابے کے بیٹے پیش ہوئے، حقائق بتا کر قصاص طلب کیا کہ قصاب کو سزائے موت دی جائے۔ قاضی فیصلہ سناتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے بابے کی موت کا افسوس ہے، مگر یہ قتل خطا تھا، تو پس تم دونوں بھائیوں میں سے ایک مینار پر چڑھ جائے، نیچے قصاب کو کھڑا کر کے اس کے اوپر چھلانگ لگا دے، بالکل اسی طرح جیسے تمہارا والد مرا، قصاب کو بھی ویسے ہی موت دی جائے گی۔ دونوں بھائی شدید خوف زدہ ہو کر بولے، جناب یہ رسک ہم نہیں لے سکتے، ہم مقدمہ ہی واپس لیتے ہیں۔ اب یہودی پیش ہوا اور کہا کہ وہ قصاب کی آنکھ لینا چاہتا ہے بدلے میں۔ قاضی فیصلہ سناتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، غیر مسلم پر کسی بھی تعزیر کا آدھا قصاص ہے، پہلے مسلمان قصاب یہودی کی دوسری آنکھ بھی ضائع کرے گا، اور بعد میں یہودی مسلمان کی ایک آنکھ بطور قصاص لے سکتا ہے، اور یہی انصاف ہے۔ یہودی گھبرا کر بولا، جناب میں کسی طور پر بھی اپنی دوسری آنکھ ضائع نہیں کروا سکتا۔ قاضی نے جواب دیا، تو پھر مقدمہ واپس لے لو۔ اسی طرح یہودی نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے کر اپنی باقی دوسری آنکھ محفوظ کر لی۔ اب مرغی والا پیش ہوا اور کوڑوں کی درخواست کی کہ قصاب کہتا ہے
کہ میری مرغی بعد از ذبح زندہ ہو کر اڑ گئی۔ قاضی نے جواب دیا، تم بہت بدبخت انسان ہو، اللہ کے معجزات پر تمہیں یقین نہیں؟ اگر یقین کر لیتے تو نہ یہودی کی آنکھ ضائع ہوتی، نہ وہ 100 سالہ بابا فوت ہوتا، مگر تمہاری بے یقینی کی وجہ سے ہی یہ 2 ظلم ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ مرغی زندہ ہو سکتی ہے؟ اگر قصاب جھوٹا ہوتا تو پہلے 2 سنگین مقدمات سے باعزت بری نہ ہوتا۔ یہی قصاب کی سچائی کی دلیل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنا مقدمہ واپس لے لو، ورنہ تمہاری وجہ سے پیدا ہونے والے فتنے کی سزا یہودی کی آنکھ اور بابے کے قتل کا قصاص کیوں نہ تمہیں سے لیا جائے، کیونکہ قصاب تو بے قصور ہے۔ مرغی والا گھبرا کر بولا، جناب اعلیٰ، بلا شبہ میری مرغی اڑ گئی تھی، میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ قصاب کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کا نتیجہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی یا آپ کے امیروں سے تعلقات ہیں تو دنیا کا کوئی بھی قانون آپ کو پکڑ نہیں سکتا۔ میرا فرض تھا بتانا تاکہ آپ میں سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ماہر نفسیات، کیا تم نے کبھی کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے؟ مریض نے جواب دیا، جی، کبھی کبھی میں اپنی بیوی کی کسی بات سے اختلاف کر لیتا ہوں۔ ایک بندے نے اپنی ساس کو فیصل آباد فون کر کے کہا، آنٹی جی، میری اور آپ کی بیٹی کی شادی کو آج 25 سال ہو گئے ہیں۔ فیصل آبادی ساس نے جواب دیا، تے ہن کی تیری پینشن لا دئیے۔ ایک دکاندار ایک عورت کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا۔ آخر میں اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی کپڑا پسند نہیں کروا پایا۔ عورت نے جواب دیا، کوئی بات نہیں بھائی، میں تو ویسے بھی گھر سے سبزی لینے نکلی تھی۔ بابا جی کہتے ہیں، میں چندر مکھی، تو سورج مکھی، تو مجھ سے دکھی، میں تجھ سے دکھی، ایسا کر بلڈنگ سے کود جا، میں بھی سکھی تو بھی سکھی۔ ایک خاتون اپنے ہونے والے خاوند سے کہنے لگی، شادی کے بعد میں آپ کے سارے دکھ درد بانٹ لیا کروں گی، مگر مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہونے والے خاوند نے جواب دیا۔ بیوی بولی، جی، میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے، یار ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزر گئی، پہلے والدین سے، پھر اساتذہ سے، پھر افسران سے، پھر موت، اور موت کے بعد حساب کتاب سے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا؟ کہنے لگے، ڈر کے مارے نہیں کیا۔ چور گھر کا سارا سامان جمع کر رہے تھے، جب جائے نماز اٹھانے لگے تو مالک مکان بولا، اسے تو چھوڑ دو، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ چور بولا، نماز تیرے کلے تے فرض ہوئی ہے، اسی بھی مسلمان ہاں۔ شیخ صاحب زندگی میں پہلی بار دمبا کھانے کے لیے ذبح کروا رہا تھا۔ دمبے کے پاس بیٹھ کر خود کلامی کر رہا تھا اور بول رہا تھا، جگر اور گردوں کی تو کڑاہی بنے گی، نرم گوشت کے کباب بناؤں گا، اور چربی سری پائے یخنی کے لیے الگ رکھوں گا، چمڑے کی جیکٹ بنواؤں گا اور اس کی اون شال بنانے کے کام آئے گی۔ کسائی چھڑی پکڑے اس کی طرف مڑا اور بولا، شیخ جی، ایدی آواز بھی ریکارڈ کر لو، موبائل رنگ ٹون دے کام آئے گی۔ بابا جی کہتے ہیں، پاکستان میں 2 غریب شادی کر کے 8-9 غریب اور پیدا کر لیتے ہیں۔ ڈیڈی، آج ہمارے کالج میں فنکشن ہو رہا ہے، مجھے کار کی چابی چاہیے، بیٹے نے فرمائش کی۔ ڈیڈی نے پوچھا، بیٹا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا؟ بیٹا بولا، کچھ نہیں ڈیڈی، دراصل جب میں 8 لاکھ کی گاڑی میں جاؤں گا تو بہت روب پڑے گا۔ ڈیڈی نے جیب سے 20 روپے نکالے اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو پیسے،
جب تم 60 لاکھ کی بس میں جاؤ گے تو بہت زیادہ روب پڑے گا۔ ریس دیکھتے ہوئے خان صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے بندے سے پوچھا، انعام کس کو ملے گا؟ آدمی نے کہا، سب سے آگے والے کو۔ خان صاحب، تو پھر یہ پیچھے والے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔